لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال ابن علیہ بنیانہ۔ حضرات، آج میں بہت اہم اور غم و حزن سے لبریز مملو تاریخ انہدام جنت البقیع 8 شوال کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں اصحاب کہف کی داستان بیان کرتے کرتے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں 2 باتیں کم سے کم سامنے آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گروہ نے کہا فقال ابن علیہ بنیانہ، کہ یہ جہاں یہ ہیں ان کی قبر کے اوپر، ان کی آرامگاہ کے اوپر ایک بنا تعمیر کی جائے، ایک عمارت بنائی جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے یادگار بن پائے اور ہم اس سے استفادہ کر سکیں، تبرک حاصل کر سکیں۔ علماء نے اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے یہ کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ، اس کے اوپر ہم مسجد تعمیر کریں گے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے برکتیں حاصل کر سکیں، دینی امور انجام دے سکیں۔ اس طریقے کی اور بھی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جس سے قبور کی تعمیر کے شواہد ملتے ہیں انبیاء اور اولیاء کے سلسلے میں۔ آج جنت البقیع کے سلسلے میں مجھے مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ کم وقت میں ایک تاریخ کو سمیٹا جائے۔ جنت البقیع تاریخ اسلام کا پہلا قبرستان ہے، جو پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا، باغیچہ نما زمین ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم نے ہجرت کے بعد جہاں نبی کا اس وقت روضہ ہے، مغرب کی جانب، جنت البقیع کی مغرب کی جانب ایک زمین تھی جس کو مسلمانوں کے قبرستان کو عنوان سے منتخب کیا۔ مشرق کی جانب، اس کے مشرق کے سمت میں ایک قبرستان تھا جو یہودیوں کا قبرستان تھا، اس سے متصل اور ملا ہوا قبرستان۔ یہ یہودیوں کا وہی قبرستان تھا کہ جہاں پر جب خلیفہ سوم کا قتل ہوا اور ان کو ناسل اور باغی وغیرہ قرار دیا گیا تھا، بنی امیہ بھی ان کے مخالف ہو چکے تھے کسی ایک وجہ سے، اور عائشہ بنت ابی بکر زوجہ پیغمبر اکرم نے ان کی مخالفت کی تھی۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروپ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا مخالف ہو گیا تھا۔ تو جنت البقیع کے مشرق میں جو قبرستان واقع تھا یہودیوں کا، اس میں ان کو لے جا کر کے حضرت عثمان ابن عفان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ چونکہ ان کی بدعمالیوں یا فساد مالی اور خاندان پرستی سے لوگ ناراض تھے، اور بھی بہت سے امور تھے جو ناراضگی کے سبب بنے، تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ اصل میں یہودی تھے، لہٰذا ان کے کنبے اور خاندان والوں نے اپنے یہاں اپنے قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ یہ مشرق میں یہودیوں کا قبرستان واقع ہے۔ مغرب کے سمت جو جگہ تھی نبی کے روضے، جو آج نبی کا روضہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس سمت میں ایک بڑا علاقہ تھا، بڑی زمین تھی، جو مسلمانوں کے لیے قبرستان کے طور پہ نبی نے منتخب کیا۔ اور اس قبرستان میں پہلی قبر جو نبی کے حکم سے تعمیر کی گئی، وہ نبی کے صحابی جناب عثمان ابن مظعون تھے، جو وہاں پر دفن کیے گئے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ رہا۔ تو یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے، جسے قبرستان بقیع کہتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور یہ بڑا عظیم قبرستان ہے، تاریخی اعتبار سے اس کو خاص اہمیت حامل ہے۔ اور اس کے بعد لوگ مسلسل یہاں دفن کیے جاتے رہے۔ تقریباً 1400 کچھ سال ہو چکے ہیں کہ یہاں یکے بعد دیگرے بزرگان اسلام کی تدفین ہوئی ہے۔ قبرستان جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں بڑی بڑی شخصیتیں اسلام کی دفن ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آغاز عثمان ابن مظعون کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن یہی وہ قبرستان ہے جس قبرستان میں ایک روایت کے مطابق حضور سرور کائنات کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ
बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दफन हैं। यही वो कब्रिस्तान है कि इस कब्रिस्तान में जनाब फ़ातिमा के साथ साथ रबाइब पैगंबर भी दफन हैं। रबाइब यानी वो लड़कियां जो पैगंबर के घर में परवान चढ़ीं और वहाँ पैगंबर अकरम के आगोश तरबियत में यानी पैगंबर अकरम के घर में परवान चढ़ने की वजह से बाज़ भाइयों को ये शुबा भी हुआ कि वो पैगंबर की बेटियां थीं, मगर तारीख़ी हक़ायक़ ये है कि वो रबाइब पैगंबर थीं, रबीबा थीं, पैगंबर के यहाँ पलने वाली लड़कियां थीं, जिनमें से एक ज़ैनब हैं, एक उम्मे कुलसूम और एक रुकैया हैं। इन तीनों की कब्र भी इसी कब्रिस्तान बकी में है। इसके अलावा अहम तरीन जो कबूर यकीनी तौर पर जनाब फ़ातिमा के लिए तो शक है, लेकिन उसके अलावा जो 4 कब्रें सबसे अहम कब्रें हैं जिनका यकीन है कि यहीं जन्नतुल बकी में हैं, वो शख्सियतें दफन हैं। वो हमारे 4 इमाम हैं, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक। ये शख्सियतें भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। इसके अलावा रसूल के खानवादे से और अहले बैत के कुनबे से जुड़ी हुई बहुत सी शख्सियतें इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। चुनांचे जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं मगरिब के सम से, तो आपके सामने ज़रा सा राइट हैंड पे जहाँ 4 इमामों की कब्रें हैं, एहतिमाल कभी यह है कि बीबी फ़ातिमा की भी वहाँ कब्र है, वहीं एक कब्र आपको और नज़र आती है जो अमीरुल मोमिनीन की वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनत असद की कब्र है। वहीं करीब में कब्र और है बड़ी सी, वो कब्र रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन के चचा जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के भी कब्र वहीं पर है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में जब आप एंट्री करते हैं कब्रिस्तान में, तो बाएं साइड एक बड़ी सी 4 दीवारी टाइप की जगह नज़र आती है, जहां पर अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा अतहर और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की वालिदा गिरामी जनाब उम्मुल बनीन की भी कब्र है। और उसी इलाके में रसूल अकरम की 2 फूफियों की जनाब सफ़िया इब्न अब्दुल मुत्तलिब और जनाब आतिका इब्न अब्दुल मुत्तलिब की भी कब्र मौजूद है। नबी अकरम की कई एक ज़ौजात की जनाब मैमूना और जनाब खदीजा, इन 2 लोगों की कब्र यहाँ नहीं है। जनाब खदीजा की जन्नतुल मावा में है। जनाब खदीजा की कब्र कब्रिस्तान मुअल्ला में है जो मक्के में वाक़ है, जिसे कब्रिस्तान अबू तालिब भी कहा जाता है। उस कब्रिस्तान मुअल्ला में जनाब खदीजा कब्र है, रास्ते में जनाब मैमूना की। उसके अलावा जितनी भी नबी की ज़ौजात रही हैं, चाहे जनाब उम्मे हबीबा हों, अलबत्ता जनाब उम्मे हबीबा के लिए एक रवायत शाम की भी है, जनाब उम्मे हबीबा हैं, जनाब ज़ैनब बिनत जहश हैं, हज़रत आयशा बिनत अबी बकर हैं, उसके अलावा हफ्सा हैं, सौदा हैं, और नबी की जो ज़ौजात थीं वो सारी ज़ौजात जो हैं वो इसी जगह पर दफन हैं। जनाब उम्मे सलमा जैसी मुक़द्दस खातून भी, मुक़द्दस ज़ौजा पैगंबर अकरम भी इसी कब्रिस्तान में हैं। जनाब मारिया क़िब्तिया हैं, और इसी तरीके से रेहाना और जवैरा जैसी ख़वातीन। साथ में एक और नाम है जनाब हलीमा सादिया का, कि जो पैगंबर अकरम की मादर रज़ाई थी, जिन्होंने आपको शीर पिलाया था, रज़ात की थी, दूध पिलाया था। उनकी कब्र भी यहीं दफन है, बल्कि कहा जाता है कि उनका मकान भी यहीं था, चूँकि जन्नतुल बकी वो जगह है कि जहाँ सिर्फ लोगों की कबूर नहीं थी बल्कि एक बाग़ था। तो बाग़ में जो है कुछ मकान भी तामीर किए गए थे। उन मकानात में एक जनाब हलीमा सादिया का मकान है, एक जनाब अकील का मकान है जो अमीरुल मोमिनीन के भाई थे। इसी तरीके से बाद में कहते हैं कि दूसरा मकान या जनाब अकील का ही मकान तामीर जदीद के बाद इमाम सज्जाद का मकान करार पाया। इमाम सज्जाद का मकान भी वहीं है। तो कुछ मकानात भी थे और कुछ कब्रें जो हैं वो मकानात में वाक़ हुई थीं। और इस तरीके से बहुत सी शख्सियतें जो पैगंबर अकरम के खानवादे से जुड़ी हुई थीं, इनकी कब्रें इसी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में वाक़ है। इस एतबार से बहुत अहम कब्रिस्तान है। नबी के कुछ बेटे भी जो नबी
के सामने ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनकी कब्र भी यहीं है। मसलन जनाब इब्राहीम इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की कब्र जो है वो इसी कब्रिस्तान में वाक़ है। असहाब की एक बड़ी तादाद है जो कब्रिस्तान है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप महसूस कीजिएगा कि कौन कौन सी शख्सियतें यहाँ पर हैं, और उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि ज़ालिमों ने कितना बड़ा जुल्म किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ नबी के जो खानवादे से तलखने वाले ऐसे अफराद जिनसे हम इश्क करते हैं, उन्हीं के कब्रों को मिस्मार नहीं किया, उन्हीं के रोज़ों को ख़राब नहीं किया है, तखरीब नहीं की है, बल्कि दुनिया इस्लाम जिन लोगों से अक़ीदत रखती है ऐसी उस तरीके की तमाम बड़ी शख्सियतों की तौहीन की गई है। जन्नतुल बक़ी के रोज़े को मुनहदम करके इन्हदाम में जन्नतुल बक़ी के ज़रिए से मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। लेकिन अफसोस कि आले सऊद का ये कारनामा आज भी इस्लाम के चेहरे पे एक कलंक का टीका बना हुआ मौजूद है, मगर दुनिया इस्लाम मिल कर के भी आले सऊद के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ अभी तक अमली तौर पे ऐसा कुछ नहीं कर पाई है कि आले सऊद को मजबूर होना पड़े और रोज़ों की तामीर हो सके। अभी मैं आले सऊद की काली करतूत और कारिस्तानी की तरफ एक इशारा करूँगा, लेकिन मैं अभी कब्रिस्तान की ख़ुद अहमियत को बयान करने के लिए वहाँ मौजूद कब्रों का ज़िक्र कर रहा हूँ, उन असहाब का ज़िक्र कर रहा हूँ कि जिनकी कब्रें, या अहले बैत का ज़िक्र कर रहा हूँ जिनकी कब्रें इस जन्नतुल बक़ी में मौजूद हैं। असहाब में जनाब उस्मान इब्न मज़ऊन के अलावा और खानवादे रसालत और सहाबियत दोनों से जुड़ी हुई शख्सियतें जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अक़ील के अलावा जनाब इस्माइल इब्न इमाम जाफ़र सादिक जो रसूल अकरम के फ़र्जंद इमाम सादिक के बेटे थे जनाब इस्माइल, जिनके लिए इमामत का दावा किया है इस्माइलियों ने और एक फ़िरक़ा इस्माइलिया सामने आया है, उनकी कब्र भी यहीं इसी कब्रिस्तान बक़ी मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो शुहदाए वाक़े हर्रा की कब्र जन्नतुल बक़ी में है। यजीद ने करबला के वाक़े के बाद मदीने और मक्के दोनों को ताराज किया है। आप जानते हैं 3 साल में 3 बड़े ख़तरनाक जराइम का मुर्तकिब हुआ है यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। उन्हीं जराइम में से एक मदीने की ताराजी है। मदीने में मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया गया था, घोड़े बांधे गए थे और वहाँ कम से कम 1000 की तादाद बताई जाती है। वाक़े हर्रा के 1 साल के अंदर वाक़े हर्रा के कुछ महीनों के बाद यानी 1 साल से कुछ अर्सा कबल 1000 बच्चे वो पैदा हुए थे कि जिनके बाप का पता न था, जिनकी माओं के साथ बेहुरमती की गई थी और नाजायज़ बच्चे पैदा किए गए। मदीने में अपने फ़ौजियों के लिए मदीने की औरतों, मदीने के अमवाल, मदीने के अफराद को हलाल कर दिया गया था। 3 शब रोज़ मुसलसल अल-अयाज़ु बिल्लाह मदीने में ज़िना होता रहा, मदीने में गलत काम होते रहे, माल व असबाब लूटे जाते रहे। नबी का शहर इस तरीके से वीरान किया गया, ताराज किया गया। उस वाक़े में, वाक़े हर्रा में जो लोग मारे गए थे, और हम कहते हैं शुहदाए वाक़े हर्रा चूँकि इसमें मेजॉरिटी ऐसी थी जो बेसबब मारे गए थे, मज़लूम मारे गए थे, लिहाजा शुहदाए वाक़े हर्रा इन सब की कब्रें जो हैं इसी कब्रिस्तान बक़ी में हैं। उसके अलावा बहुत अजीम जंग तारीख़ इस्लाम की जंग उहद, जिसका ख़ास मकाम है, जिस जंग उहद में जनाब हमज़ा शहीद किए गए थे। मदीने शहर से ज़रा सा फासले पे जंग उहद हुई थी। जनाब हमज़ा की कब्र और कुछ शुहदा की कब्र वहीं है, लेकिन बहुत से अफराद ऐसे थे जो कैदी थे, जो ज़ख्मी हुए थे, उन ज़ख्मियों को शहर में लाया गया था, लेकिन जब उनकी बाद में वफ़ात हो गई, शहादत वाक़ हो गई, तो इन लोगों को दफन किया गया कब्रिस्तान बक़ी में। वो या शुहदाए उहद की या कुछ ऐसे थे कि जिनके अक़रबा मैदान उहद से लेकर के आए और कब्रिस्तान बक़ी में दफन किया। ऐसे शुहदा की भी कब्र जिस कब्रिस्तान में है उसे कब्रिस्तान बक़ी कहते हैं। अहले सुन्नत के एक इमाम हैं मालिक इब्न अनस, उनकी कब्र यहीं है। उनके उस्ताद यानी नाफ़े की भी
قبر اسی قبرستان میں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے عرض کیا کہ اب جو حصہ یہودیوں کے قبرستان کا بقیع سے متصل ہو گیا ہے، بقیع میں شامل ہو گیا ہے، اس حصے میں خلیفہ سوم عثمان ابن عفان کی بھی قبر ہے۔ جناب محمد حنفیہ امیر المومنین کے فرزند جو تھے مدینے میں، ان کی قبر بھی اسی قبرستان بقیع میں ہے۔ سعد ابن معاذ کی قبر قبرستان بقیع میں ہے۔ سعد ابن عبادہ کی قبر اسی قبرستان بقیع میں ہے۔ اور ابو سعید خدری نبی کے مشہور صحابی اور راوی، ان کی قبر یہیں ہے۔ جناب مقداد جو ایمان کے عظیم رتبے پہ فائز تھے، جناب مالک اشتر جو امیر المومنین کے عظیم سرما اور کمانڈر تھے امیر المومنین کے لشکر کے، ان کی قبر بھی اسی قبرستان بقیع میں دفن ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑے راوی، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں روایت کے میدان میں ایک خاص رتبہ اور مقام رکھنے والے نبی کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے ایک صحابی تھے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیا ہے، مفسر قرآن بھی تھے، ان کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ زید بن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے، ان کی قبر یہی موجود ہے۔ اور معاذ بن جبل اور اسی طریقے سے اور بہت سے اصحاب ہیں اور نبی کے کنبے سے تعلق والے افراد ہیں جن کی قبر اسی قبرستان بقیع میں، مگر 10-20 کے علاوہ کسی کا نشان قبر بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں اصحاب اور خانوادہ رسالت سے تعلق والے افراد ہیں جن کی قبر اسی بقیع میں تھی، مگر جنت البقیع کی ویرانی کے بعد ان لوگوں کا نشان قبر بھی واقعی نہیں ہے۔ کچھ افراد کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے نشان قبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی قبر یہاں پر ہے، ورنہ باقی لوگوں کے قبر کا نشان تک نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ خدمت میں عرض کروں کہ ایسا معتبر قبرستان کہ جہاں اولیاء الہی دفن ہیں، جہاں ائمہ کرام دفن ہیں، جہاں ائمہ فرق دفن ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے اور کیسے کیسے حالات ان کے ساتھ منعقد کیے گئے ہیں، اور وہ قبرستان جہاں بی بی فاطمہ زہرا کو نبی کے ذریعے دی گئی جگہ، جہاں ایک گھر بنا تھا جس سے بیت الاحزان کہتے ہیں، وہ بیت الاحزان بھی اسی قبرستان میں تھا جسے ویران کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان 2 مرتبہ سعود اور آل سعود کے ذریعے سے ویران کیا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ جب ترکان عثمانی یا خلفائے عثمانی کی حکومت تھی، سلاطین عثمانی جب حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت ترکان عثمانی کے دور میں 1220 ہجری میں یعنی آج سے تقریباً 221 سال قبل، 225 سال قبل، سعود ابن عبدالعزیز نامی ایک ملعون انسان نے، جو وہابیوں کا سرغنہ ہے، وہابیوں کے ذریعے سے 2 بار قبرستان بقیع کی ویرانی ہوئی ہے۔ ان وہابیوں کا اور آل سعود کا جو مورث اعلیٰ تھا سعود ابن عبدالعزیز، اس نے مدینہ کا کئی روز تک محاصرہ کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں 3 دن کے محاصرے کے بعد قحط اور کھانے پینے کی دشواری اور مشکلات پیدا ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ بھوک کا شکار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، تو پھر گھٹنے ٹیک دیے لوگوں نے، اور مدینہ پر سعود ابن عبدالعزیز نے حملہ کیا اور پھر قبضہ کر لیا۔ اور جب سعود نے مدینہ پر قبضہ کیا تو 1220 ہجری میں قبرستان بقیع کو ویران کر دیا اور زمین کے طریقے سے مساوی کر دیا، مساوی و مسطح زمین میں تبدیل کر دیا۔ یہ اس ملعون نے سب سے پہلی بار آج سے تقریباً 225 سال پہلے یہ کار کریہ انجام دیا تھا اور پست کام انجام دیا تھا۔ اور اس کے بعد چونکہ سلاطین عثمانی کی حکومت ابھی چل رہی تھی، تو سلطان محمود دوم عثمانی نے مدینہ پہ پھر سے حملہ کیا اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا، اور وہابیوں کی حکومت کا وہاں سے خاتمہ کیا، شدت پسند گروہ کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور پھر سے روضے کی تعمیر کرائی۔ جنت البقیع جدید شکل میں، باقاعدہ ذریحوں کی شکل میں، باقاعدہ گنبدوں کی شکل میں تعبیر ہوا، اور یہاں تک کہ تقریباً یہ واقعہ جو ہے 1227 کا ہے کہ 1227 میں دوبارہ اس نے مدینہ پہ قبضہ کیا ہے، اور 1234 میں مدینہ میں جنت البقیع کی تعمیر جدید کرائی ہے۔ یہ پوری تاریخ کا خلاصہ میں
چند منٹوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 110 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ زیارت کرتے تھے، لوگ آتے تھے، مزارات پہ شرف حضور حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ 110 سال کے بعد پھر سے آل سعود نے جو ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے ترکان عثمانی کے درمیان اور آل سعود کے درمیان، اور حجاز ان کے حوالے کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے یہ 1923-24 سے لے کر کے لگاتار 1244 تک، 1244 ہجری تک میں کہوں گا، یہ لوگ جو ہیں اپنی حکومت حاصل کرنے کے بعد، یعنی یہ زمانہ انگریزی لحاظ سے تقریباً 1920 سے لے کر کے 1925 تک کا زمانہ تھا، اسی عرصے میں انہوں نے حکومت حاصل کی ہے، اور اسی وقت سے یہ مسلسل اپنی حکومت حاصل کرتے ہی جنت البقیع کے انہدام کی کوششوں میں لگ گئے، اور اردو لحاظ سے، عربی تاریخ کے لحاظ سے یہ 1344 ہجری کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 97 سال قبل، ابھی 1441 ہجری چل رہا ہے، آج سے 97 سال قبل اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 1344 ہجری میں آل سعود نے مدینے اور حجاز کے 15 زرفروش یا زرخرید کہہ لیجیے آپ، زرخرید علماء، درباری علماء، بک جانے والے اور بے دین علماء، جیسے قاضی شرح جیسا ملعون جس نے پیسوں کے لالچ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، اسی طریقے کے اس علاقے میں بہرحال ہمیشہ کیا نام ہے، بکاؤ علماء رہے ہیں، درباری علماء رہے ہیں، تو 15 علماء کے ذریعے سے جو بڑے بڑے علماء کہے جاتے تھے اپنے زمانے کے، ان سے دستخط لی ہے اور یہ فتویٰ لیا ہے کہ قبروں کے اوپر روضہ تعمیر کرنا صحیح نہیں ہے، مزارات بنانا، قبہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے، اور جنت البقیع کے انہدام کا کام شروع ہوا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ قبر پیغمبر اکرم کو بھی مٹا رہے تھے، ختم کر رہے تھے، مگر کب روضہ پیغمبر اکرم بھی آل سعود نے بار بار توڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کامیابی اس لیے نہیں ملی ہے کہ روضہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ ترکان عثمانی کے، ترکیوں کے ذریعے بنائے گئے آثار قدیمہ میں سے ہے، آثار تمدنی و فرنگی میں سے ہے، اور جب ان کے حوالے کیا جا رہا تھا 100 سال کے لیے اس حجاز کے خطے کو آل سعود کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو اس میں یہ شرط رکھی تھی آل سعود کے سامنے، اس نے ترکان عثمانی نے اور ترکیوں نے، کہ جو ہمارے آثار تمدنی و فرنگی ہیں، کلچرل آثار جو ہیں، ان تمام آثار میں چھیڑخانی کرنے کا حق آل سعود کو نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بار بار جب بھی نبی کے روضے کو منہدم کرنا چاہے ملعونوں نے، آل سعود نے، وہابیوں نے، تو سعودی حکومت نے، تو انہوں نے یونو میں اپنا حق جتاتے ہوئے مخالفت کی ہے، اور اس طریقے سے نبی کا جو مزار ہے نا، یہ آثار تمدنی کے طور باقی ہے، آثار مذہبی کے طور پہ باقی نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ورنہ ان کے عقیدے کے بنیاد پر قبر کے اوپر تعمیر کرنا، روضہ، یہ اس طرح کی چیزیں، قبہ وغیرہ بنانا، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اس شرک اور حرمت کے فتوے کے دائرے میں نبی کا روضہ بھی آتا ہے، لہٰذا نبی کے روضے کو منہدم کرنا چاہ رہے تھے، مگر مسجد نبوی میں نبی کے روضے میں چھیڑخانی کی اجازت ان کو بائی لا نہیں ہے، اسلامی شریعت کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی اصول کے لحاظ سے، لہٰذا نبی کا روضہ توڑ نہیں سکے۔ 1944 میں فتویٰ لینے کے بعد انہوں نے بلڈوزر چلوایا، اور بڑی بڑی جو عمارتیں تھیں، گنبدیں تھیں، ساری گنبدیں، سب روضے توڑ دیے، اور جہاں نبی کی بیٹی کا روضہ ہے، جہاں نبی کے گھر والوں کا روضہ ہے، جہاں اصحاب پیغمبر کا روضہ تھا، اس کو زمیندوز کر دیا، اور یہ حالت ہوئی کہ جب کوئی جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، اور کہ کس طریقے سے عالم اسلام خاموش ہے، نبی کی بیٹی کا روضہ ویران ہے، جنت البقیع ویران پڑی ہوئی ہے، اور کوئی اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ آل سعود نے جو زشت، کری اور پست کام انجام دیا، اس کی مخالفت میں رد عمل عالمی پیمانے پر ظاہر ہوا۔ اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر کے ایران نے، ایرانی سفارت نے، ایرانی سفیروں نے، ایرانی ڈیلیگیشن نے بہت کوششیں کی۔ دنیا کے جو معتدل مسلمان ہیں،
دوسرے فرقوں سے، شیعوں کے علاوہ دوسرے فرقوں سے تعلق، انہوں نے بھی دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے بھی شیعوں کا ساتھ دیا اور آگے بڑھے، ڈیلیگیشن گیا، کئی بار گفتگو ہوئی 97 سال میں، کئی بار بات یہاں تک پہنچی ہے کہ روزہ تعمیر کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے وعدہ بھی کیا، جب حالات ایسے دیکھے کہ نہیں ہاں کہنا پڑے گا روزہ تعمیر کرنے کے لیے، انہوں نے حامی بھری ہے، لیکن یہ بدبخت ہیں، یہ ذلیل ہیں، ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اپنے وعدے سے مکر جایا کرتے تھے۔ اور آج 97 سال ہو گئے، آج 8 شوال ہے، 8 شوال سن 1441 ہجری، 3 سال باقی رہ گیا ہے 100 سال ہونے میں۔ میں امید کرتا ہوں دنیا اسلام ایک بار پھر جاگے گی، بیداری آئے گی، اور سارا عالم اسلام مل کر کے یہودی لابی کے تحت کام کرنے والے سعودی حکمرانوں کے حقیق کے چہرے سے نقاب ہٹائے گا، ان کی حقیقت کو عالم اسلام سمجھے گا اور ہمارا ساتھ دے گا۔ بی بی دو عالم کا روزہ تعمیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ محسوس تو کریں کہ کوئی چراغاں کرنے والا نہیں ہے، بی بی کا روزہ شب کے سناٹے میں تاریک پڑا ہوتا ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے نبی سے یہ جملہ کہنے کا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے ایک طرف آپ کا روزہ ہے اور خدا کرے کہ زائروں کی تعداد ایسی ہی ہمیشہ برقرار رہے، اور رہے کہ انشاءاللہ آپ کا روزہ ہے، اللہ کے نبی کا روزہ ہے، مگر کیا رونق رہتی ہے۔ دوسری جانب شب کے سناٹے میں میں نے اسی روزے کے سامنے دیکھا کہ جنت البقیع ویران ہے، نبی کے جگر پارے ان کی قبر پہ کوئی چراغاں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارا دل تڑپتا ہے کہ شب کے سناٹے میں جائیں، روزے پہ دستک دیں، جالی کو پکڑیں، مگر افسوس کہ ظالم سعودی حکمراں ہمیں اس کام کو انجام نہیں دینے دیتے ہیں۔ خدایا تجھے پیغمبر اکرم کا واسطہ ہے کہ جلد از جلد اس ظالم سعودی حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور یہاں ایک الہی نظام قائم ہو۔ اور کیا کہنا کہ فرزند فاطمہ زہرا امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ان کی حکومت قائم ہو اور جنت البقیع کا روزہ پھر سے تعمیر ہو اور ہم سب اس کی زیارت کر سکیں، اس کا دیدار، اس روزے کا دیدار کر سکیں جس کی تمنا سارے عاشقان ولایت کو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔